لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ مسلم شریف کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس کتاب کا نام المسند الصحیح لمسلم رحمہ اللہ تعالی۔ اس کتاب کا نام مسلم شریف نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے امام مسلم کی طرف منسوب کر دیا اور کہہ دیا کہ مسلم شریف، ورنہ اصلاً اس کتاب کا نام ہے المسند الصحیح لمسلم رحمہ اللہ تعالی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مختصر خلاصہ یہ ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 204 میں پیدا ہوئے، 204 ہجری، 204 میں پیدا ہوئے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 202 میں پیدا ہوئے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے 11 سال کی عمر کے اندر علم کے حصول کے لیے سفر کا آغاز فرمایا۔ اور آپ نے، آپ کا اسم گرامی ابو الحسین مسلم ابن حجاج ابن مسلم ابن ورد ابن قوساز نیساپوری القشیری نیساپوری۔ آپ کے ناموں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تعلق عجم سے، عرب سے نہیں، اس لیے کہ ورد ہے، قوساز ہے، اس طرح کے نام عجمی لوگ رکھتے ہیں، عربی لوگ اس طرح کے نام نہیں رکھتے۔ آپ کی پیدائش نیشاپور میں ہوئی، جو علم حدیث کا مرکز تھا، اور بے شمار محدثین وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے بہتر اساتذہ کرام سے علم حدیث کو حاصل کیا، ان میں خاص طور پر اسحاق ابن راہوی جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام محمد ابن یحییٰ زحلی رحمت اللہ علیہ جو نیشاپور کے مائع ناز محدثین میں سے تھے، امام احمد ابن حنبل، عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی، سعید ابن منصور، اور حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے تو اور بھی اساتذہ ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو زمانے کے امام تھے اور بخاری کے امام مسلم کے استاد ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں بے شمار لوگوں نے آپ سے پڑھا، لیکن خاص طور پر وہ لوگ جو پھر بعد میں زمانے کے امام بنے، ابو بکر ابن خزیمہ، جن کی
مصنف ابن ابی خزیمہ ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حتیٰ کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف میں کتاب الزکوٰۃ میں امام مسلم سے روایت بھی لائے ہیں. ویسے امام بخاری سے تو 35 روایت لائے ترمذی شریف میں، آپ نے مقدمہ ترمذی میں پڑھا ہوگا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری سے 35 روایت لائے، امام مسلم سے ایک روایت لائے. علامہ ابو حامد شرقی، یہ بھی امام بخاری کے شاگردوں میں سے. آپ کا مسلک کیا تھا؟ نواب صدیق حسن کا بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ مسلکن شافعی تھے. لیکن علامہ عبد اللطیف تھتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ مجتہد تھے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری وغیرہ نے فرمایا کہ آپ مجتہد منتسب الی الشافعی تھے. منتسب الی الشافعی کا کیا مطلب؟ اصول میں شافعیہ کے تابع تھے، البتہ جزئیات میں آپ خود مجتہد تھے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ حنبلی المسلک تھے، اور دلیل یہ پیش کی کہ امام احمد سے آپ نے پڑھا. لیکن بھائی کسی استاد سے پڑھنا یہ اس بات کی دلیل تھوڑی ہی ہے کہ آپ کا مسلک بھی وہی ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مسلک وہی ہو. بہرحال آپ کے مسلک کے باب میں مختلف اقوال ہیں. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی روایت بخاری شریف میں نہیں لائے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں کوئی روایت نہیں لائے، جبکہ آپ کے مائناز اساتذہ میں سے امام بخاری سے انتہائی محبت تھی. ایک مرتبہ فرمایا، حضرت اقبل رجلین، آپ کے پاؤں پھیلائیے میں بوسہ دوں. آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا. لیکن آپ کی کوئی روایت بخاری شریف میں نہیں لائے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں امام مسلم کی طبیعت میں سختی تھی، اور اس سختی کی بنیاد پر آپ نے اعراض کیا امام بخاری سے، ایک مسئلے میں اختلاف ہو جانے کی وجہ سے. ذہبی فرماتے ہیں ثم ان مسلم لحدت فی خلقہ انحرف ایضا عن البخاری. لحدت فی خلقہ، طبیعت میں حدت کی بنیاد پر آپ نے انحراف فرمایا. وہ کیا مسئلہ ہے کہ جس کی بنیاد پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری سے اختلاف کیا؟ وہ حدیث معنعن کا مسئلہ ہے کہ کوئی حدیث ان کہہ کر نقل کی جائے تو کیا اس میں راوی کا اپنے مروی عنہ سے زندگی میں ایک مرتبہ ملنا شرط ہے؟ امام مسلم کی رائے یہ ہے کہ اگر دونوں کا زمانہ ایک ہے اور راوی ثقہ ہے تو ملنے کے ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی روایت قابل قبول ہے، اس روایت کو مان لیا جائے گا.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اور علی ابن مدینی کی طرف یہ نسبت کی گئی ہے کہ وہ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر حدیث معنعن کے اندر راوی کا مروی عنہ سے زندگی میں ایک مرتبہ ملنا ضروری ہے، ایک مرتبہ کی ملاقات شرط ہے، اگر ملاقات ہے تو پھر اس کی ساری روایت معنعن قابل قبول. اور اگر ایک مرتبہ کی ملاقات بھی ثابت نہیں تو پھر اس صورت میں اس کی روایت معنعن کو قبول نہیں کریں گے. یہ امام بخاری کا مسلک. تو چونکہ اس مسئلے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف رہا اور اسی مسئلے کی بنیاد پر آپ بخاری سے ناراض ہو گئے. اور امام بخاری سے ناراض ہو کر آپ نے اپنی کتاب میں کوئی روایت نہیں لی. یہ حدیث معنن کا مسئلہ جو ہے نا، امام مسلم مقدمے میں لائیں گے، مفصل گفتگو کریں گے، اور 4 صفحات میں اس پر گفتگو فرمائی ہے آپ نے، بہت تفصیل سے گفتگو کی. تو ذہبی کا یہ کہنا ہے کہ امام بخاری سے اس مسئلے میں اختلاف کی بنیاد پر امام مسلم ناراض ہو گئے، اور طبیعت میں حدت تھی، تیزی تھی، تو ان کی روایت نہیں لی. لیکن مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بنائے فاسد علی الفاسد ہے، یہ تقریر ہی صحیح نہیں. اور بھئی میرا ضمیر پہلے سے یہ کہتا ہے، مفتی صاحب کی کتاب تو ابھی 5-10 سال سے آئی، میں 35 سال سے مسلم پر آ رہا ہوں. میرا ضمیر پہلے سے یہ کہتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ امام مسلم ناراضگی کی وجہ سے روایت نہیں لائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مسلم تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی عزت و احترام کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت قدم مبارک لائیے میں بوسہ دوں. بلکہ جس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر حالات پیش آئے نیشاپور میں، اس موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سپورٹ کرنے والے امام بخاری امام مسلم ہے. تفصیلی واقعہ بخاری کے حالات میں آئے گا وہ کہ کیا ہوا تھا. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور گئے تو 10,000 لوگوں نے آپ کا استقبال فرمایا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی آپ کے استقبال کے لیے آیا. لیکن ایک مسئلے میں مسئلہ ہو گیا، اور وہ یہ کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال یہ کیا گیا کہ قرآن کریم کے باب میں آپ کیا کہتے ہیں؟ باوجود کہ محمد ابن یحییٰ زحلی نیشاپور میں پہلے سے ان کا حلقہ درس بڑا مشہور تھا، اور وہ امام مسلم کے بھی استاذ تھے. طلبہ سے منع کیا تھا کہ بخاری کے درس میں ضرور جاؤ، لیکن ان کو خلق قرآن کا مسئلہ نہ پوچھنا. یہ مسئلہ اس زمانے میں بہت چلا تھا. تفصیل بخاری کے حالات میں آئے گی بخاری شریف میں. لیکن الانسان حریص فیما منع، انسان کو جس سے روکو وہ جان بوجھ کر کرتا ہے. اور خصوصاً طلبہ کی برادری جو ہے، ان کو جتنا دباؤ اتنا ابھرتے ہیں، ان کو منع کرو تو یہ اور زیادہ کام کرتے ہیں. حضرت امام بخاری سے یہ مسئلہ پوچھ ہی لیا، اور اس کے بعد نیشاپور میں حالات ہو گئے، اور محمد ابن یحییٰ زحلی نے اعلان کر دیا کہ جو بخاری کے درس میں جانا چاہیں وہ میرے درس میں نہ آئیں. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ابن یحییٰ زحلی رحمۃ اللہ علیہ کا درس بھی چھوڑ دیا بخاری کے خاطر. اتنی محبت تھی آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے.
جس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور کے حالات بڑے سخت ہو گئے اور آپ کے لیے مسئلہ مشکل ہو گیا، وضاقت علی الارض بما رحبت، زمین تنگ ہو گئی، اور نیشاپور سے نکلے ہیں تو امام بخاری کے ساتھ صرف دو آدمی تھے، رخصت کرنے والے اور روانہ کرنے والے، امام مسلم اور احمد ابن سلمہ، جو امام مسلم کے شاگرد بھی ہیں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی بھی ہیں۔ یہ دونوں صرف ساتھ تھے۔ جس وقت نیشاپور گئے ہیں بخاری تو بڑی قدر و منزلت، بڑی عزت، 10,000 لوگوں کا استقبال، بادشاہ وقت خود استقبال کے لیے آیا۔ لیکن جب واپسی ہو رہی ہے تو حال یہ ہے، لیکن امام مسلم نے پھر بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام مسلم کو امام بخاری سے اتنی محبت ایک طرف، اتنی ساری محبت کے باوجود امام مسلم جب اس بحث کو چھیڑ رہے ہیں مقدمہ مسلم میں، حدیث معنعن کی بحث، تو وہاں پہلا ہی لفظ لائے ہیں، وقد تکلم بعض منتہل الحدیث من اہل عصرنا، ہمارے زمانے کے بعض حدیث کے چوروں نے، حدیث کا چور لفظ بولے۔ انتحل ینتحل، انتحال کا معنی دوسرے کی بات کو نقل کر کے اپنی طرف منسوخ کرنا، اس کو کہتے ہیں انتحال۔ تو یہ چوری ہوئی، کسی کتاب سے بات لے لی اور کہتے ہیں میرے دل پر ابھی الہام ہوا۔ اب وہ الہام ہوا یا کیا ہوا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ دوسروں کی بات کو اپنی طرف منسوخ کریں، اس کو چوری کہا جاتا ہے۔ کسی کا شعر تھا، آپ نے اپنی طرف منسوخ کر دیا، میں نے شعر بنایا، یہ چوری ہے۔ علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے ملا علی قاری کی باتوں کو نقل کیا اپنی کتاب میں، شرح بخاری میں، اور نام نہیں لیا ملا علی قاری کا۔ دونوں ہرات میں تھے، شام میں۔ ملا علی قاری نے قاضی سے شکایت اور کہا کہ انہوں نے جگہ جگہ میری باتیں لی ہے، میرا نام نہیں لیا۔ بادشاہ وقت نے قاضی وقت نے قسطلانی کو بلایا، فرمایا تم نے ان کی باتیں لی ہے؟ علی قاری نے شرح بخاری قسطلانی کو کھول کھول کر بتایا کہ یہ کس کی بات ہے، یہ کس کی بات ہے۔ علامہ قسطلانی نے اقرار کیا کہ ہاں آپ کی بات ہے۔ پھر علامہ ملا علی قاری سے بہت معافی مانگنے لگے کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے آپ کا نام لینا چاہیے تھا۔ حقیقت یہ ہے بھائی کہ جس کی بات ہو اسی کے نام سے نقل کرو تو علم میں برکت ہوتی ہے، اور اگر ہم دوسروں کی باتوں کو اپنی طرف منسوخ کریں علم میں برکت نہیں ہوتی۔ بس جس کی بات ہو اس کی طرف فلاں نے کہا ہی ہے۔ پھر قسطلانی رحمت اللہ علیہ جب بیمار ہو گئے تو پھر سوچا کہ میں ملا علی قاری سے معافی مانگوں، پھر معافی مانگنے گئے۔ دروازے کے اندر ہی سے پوچھا، گھر کے اندر سے، ملا علی قاری نے کون ہو؟ فرمایا میں فلاں ہوں۔ کیوں آئے؟ کہا معافی مانگنے۔ کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے لیکن دروازہ نہیں کھولوں گا، دروازہ نہیں کھولا۔ بہت ناراض ہوئے تھے، حتیٰ کہ علامہ قسطلانی کا انتقال ہوا تو ملا علی قاری جنازے میں بھی نہیں گئے کہ تم نے کتمان علم کیا، علم کو چھپایا۔ تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ جو لفظ بول رہے ہیں نا، وقد تکلم بعض منتہل الحدیث من اہل عصرنا، بعض ہمارے زمانے کے حدیث کے چوروں نے، کیا یہ لفظ بخاری کو کہہ سکتے ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ؟
حدیث کا چور بول سکتے ہیں آپ؟ صرف اتنا نہیں بولا، بلکہ امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ جاہل ہے، تو کیا امام بخاری کو جاہل کہہ سکتے ہیں؟ اتنا ہی نہیں، جب امام مسلم دلائل پیش کرتے ہیں تو وہاں یوں کہتے ہیں کہ اس کے پاس بھی دلیل نہیں ہے، اس کے باپ کے پاس بھی دلیل نہیں ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو بخاری پر کبھی نہیں بول سکتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا یہ مسئلہ امام بخاری سے نہیں تھا۔ اصل میں اس زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جن کی یہ رائے ہوگی جو میں نے ابھی پیش کی حدیث معنعن کے باب میں، ان کی یہ رائے ہوگی کہ بھئی جب تک راوی اور مروی عنہ کی ملاقات ایک مرتبہ ثابت نہ ہو جائے وہاں تک روایت قابل قبول نہیں۔ یہ بعض لوگوں کی رائے ہوگی، اور وہ غیر معلوم لوگ ہیں، واللہ عالم کون لوگ ہیں۔ البتہ اس شرط کی فی الجملہ امام بخاری نے رعایت کی۔ امام بخاری نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ حدیث معنعن میں ملاقات ہو تو بہتر ہے۔ فی الجملہ امام بخاری نے اس کی رعایت کی۔ تو جب کوئی بات چلتی ہے نا تو اس کے قائل تو سب چھپ جاتے ہیں، اور جو مشہور ہوتا ہے اسی کی طرف منسوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ امام بخاری اس کے قائل ہے، اور جب امام بخاری کو قائل بنا دیا تو اب امام مسلم کو مقابلے پر لے آئے، اور یہ کہا کہ امام مسلم کو اس مسئلے میں امام بخاری سے اختلاف رہا، اور اس اختلاف کی بنیاد پر امام بخاری کی حدیث نہیں لائے۔ یہ بنائے فاسد علی الفاسد ہوا کہ نہیں؟ پوری بنیاد ہی غلط ہے۔ اصل امام مسلم بخاری کو کہہ ہی نہیں رہے ہیں، کسی اور کو کہہ رہے ہیں۔ اس کے دلائل یہ ہیں جو میں نے ابھی دیے، کہ جو الفاظ بولے ہیں وہ بخاری پر نہیں بول سکتے۔ تو پھر کیوں روایت نہیں لائے مسلم شریف میں امام بخاری کی؟ اب جواب سنو۔ جواب یہ ہے جو مفتی سعید صاحب نے جواب دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اصل میں اس وقت خلق قرآن کے مسئلے کی بنیاد پر علماء اور طلباء کی دو جماعتیں ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ امام بخاری کے ساتھ تھے، اور کچھ لوگ محمد ابن یحییٰ زحلی کے ساتھ تھے۔ محمد ابن یحییٰ زحلی نیشاپور کے بڑے اکابر میں سے تھے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ۔ اب امام مسلم نے یہ سوچا کہ اگر میں بخاری کی روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دوں گا تو محمد ابن یحییٰ زحلی کے ماننے والے میری کتاب قبول نہیں کریں گے۔ ارے جیسے آج کل ہوتا ہے، یہ جماعت میں اختلاف کیا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ ہم شورا کی بات نہیں مانیں گے، وہ کہتا ہے کہ ہم نظام الدین کی بات نہیں مانیں گے۔ ایک موٹی سی مثال ہے۔ تو امام مسلم نے یہ سوچا کہ اگر میں بخاری کی روایت لیتا ہوں تو محمد ابن یحییٰ زحلی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے جتنے ہیں وہ میری اس کتاب کو قبول نہیں کریں گے، اور اگر محمد ابن یحییٰ زحلی کی روایت کو لیتا ہوں اپنی کتاب میں، چونکہ محمد ابن یحییٰ زحلی سے بھی مسلم نے پڑھا تھا، تو بخاری کے ماننے والے قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں نہ امام بخاری کی روایت لائے نہ محمد ابن یحییٰ زحلی کی روایت لائے۔ یہ ہے اصل بنیاد۔ اور امام مسلم چاہتے تھے کہ میری کتاب متفق طور پر امت میں قبول ہو جائے، اس لیے آپ نے امام بخاری کی روایت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ ہے اصل وجہ۔ وہ وجہ نہیں ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو حدیث معنعن میں امام بخاری سے اختلاف رہا، اور اس اختلاف کی بنیاد پر آپ نے حدت طبیعت کی بنیاد پر
سختی طبیعت کی بنیاد پر بخاری کی روایت کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اگر وہی مسئلہ تھا تو جو الفاظ آپ بولے ہیں وہ الفاظ بخاری پر نہیں بول سکتے. پھر آپ کو جو امام بخاری سے مناسبت تھی، جو محبت تھی، جو تعلق تھا، وہ اپنی جگہ ہے. خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو نہ لانے کی یہ وجہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ امام رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 261 میں ہوا، 261 میں ہوا. آپ کے انتقال کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہوا. کسی نے آپ سے کوئی حدیث دریافت فرمائی، آپ کو بر وقت مستحضر نہیں تھی، ذہن میں نہیں تھی. آپ اپنے ذخیرے کاپیاں جو تھی، ذخیرے کتاب جو تھی، اس کو لے کر کے بیٹھے تلاش کرنے کے لیے، اور کھجور کی ایک ٹوکری اور ایک برتن میں کھجور لے لیا اور کھجور کھاتے رہے. اور انہماک اتنا تھا کہ کتنی کھجوریں کھائی پتہ نہ چلا. اور کھجور میں گرمی ہے، اور بہت زیادہ کھا لینے کی بنیاد پر یہ انتریوں پر اثر کرتا ہے. آپ نے اتنی مقدار میں کھا لیا انہماک فی الحدیث کی بنیاد پر کہ آپ کی توجہ اس طرف نہ رہی. نتیجہ یہ ہوا کہ بہت زیادہ کھجوروں کا کھانا آپ کے لیے موت کا ذریعہ ہو گیا، اور اسی میں آپ کی وفات ہو گئی. اتوار کے دن آپ کی وفات ہوئی، سنڈے کو شام میں، اور پیر کو آپ کی تدفین ہوئی. ساری زندگی بھائی حضرت نے گزاری حدیث پر، تو موت بھی حدیث ہی پر آئی. حدیث تلاش کرتے کرتے موت آئی. امام ابو یوسف نے ساری زندگی گزاری فقہ پر، تو فقاہی کا مسئلہ بیان کرتے کرتے موت آئی. لیکن اس میں ایک عجیب لطیفہ ہے، کبھی تمہارا ذہن بھی نہیں گیا ہوگا اس کی طرف. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے پہلے آپ کی عیادت کے لیے آپ کے شاگرد رشید پہنچے ہیں. بعضوں نے امام ظفر کا نام لیا، بعضوں نے اور شاگرد کا نام لیا ہے. امام ابو یوسف ان سے سوال کر رہے ہیں کہ تم رمی کیسے کرو گے؟ تو شاگرد جواب دے رہے ہیں ماشین، پیدل چل کر. فرمایا غلط. فرمایا راکبن، فرمایا سوار ہو کر. فرمایا غلط. تو فرمایا جب ماشین بھی نہیں، راکبن بھی نہیں، تو کیا اڑ کر کریں گے؟ اب کیسے کریں گے؟ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ کل رمی بعدہ رمی، اگر ایک رمی کے بعد دوسری رمی ہے تو ماشین، اس لیے کہ دعا کرنا ہے. اور آخری جو رمی ہے تیسری، اس کو راکبن، سوار ہو کر، اس لیے کہ اب دعا نہیں. مسئلہ بیان کیا. شاگرد گھر سے نکلے اور رونے کی آواز آئی. پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا ابو یوسف کا انتقال ہو گیا. یہ تو ہے واقعہ جو مشہور و معروف ہے، ہدایہ کے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے. لیکن میں تمہیں یہاں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وفات سے پہلے کلمے کا تذکرہ نہیں، لا الہ الا اللہ کا تذکرہ نہیں، ایمان کا تذکرہ نہیں. یہ کیا مسئلہ چھیڑ دیا رمی جیمان کا؟ یہ کیا مسئلہ چھیڑ دیا آپ؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر بہت عجیب بات لکھی. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وفات سے قبل شیطان ایمان لوٹنے پر آتا ہے. تو حضرت نے بالقصد رمی جمار کا مسئلہ چھیڑا، اس لیے کہ رمی جمار کا تعلق شیطان سے ہے. اور یہ اتنا قوی مسئلہ ہے کہ ابراہیم و اسماعیل اور حاضرہ نے کنکریاں پھینکی تھی اس پر.
تو حضرت نے بھی بالقصد اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس مسئلے کا تذکرہ فرمایا. یہ مناسبت ہے اس کے اندر. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود رمی جمار کا مسئلہ، رمی جمار کرنا وہ تو اپنی جگہ، مسئلے میں اتنی قوت ہے کہ اس مسئلے کے بیان کے موقع پر بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں نسبت ہے ابراہیم و اسماعیل اور حاجرہ کی. یہ ہے مناسبت. اس لیے حضرت نے رمی جمار کا مسئلہ. اس لیے بھائی کچھ لوگ تو صرف محدث ہوتے ہیں اور کچھ محدث اور فقیہ دونوں ہوتے ہیں. صحابہ میں بھی یہ دو قسمیں تھی. کچھ صحابہ تو صرف محدث تھے، بس احادیث ان کے پاس جمع تھی، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کچھ صحابہ محدث ہونے کے ساتھ مجتہدانہ شان بھی تھی، فقیہ بھی تھے، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس. سب فقاہت کی شان بھی رکھتے تھے، مسائل کا استنباط بھی فرماتے تھے. اصول یہ ہے کہ فقیہ کے لیے محدث ہونا ضروری ہے، لیکن محدث کے لیے فقیہ ہونا ضروری نہیں. یہ اصول یاد رکھنا. کوئی فقیہ ہو اور محدث نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ فقیہ کہاں بنے گا اگر حدیث نہیں ہے اس کے پاس. تو فقیہ کے لیے محدث ہونا ضروری ہے، لیکن محدث کے لیے فقیہ ہونا ضروری نہیں. کتاب العلم میں آپ پڑھو گے، بخاری شریف میں ایک روایت، حضرت نے خود اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ایک وہ زمین ہے جس میں بارش کا پانی آیا، کمثل الغیث الکثیر، بارش کا پانی آیا اور اس زمین نے پانی کو پی کر اپنے اندر سے روئیدگی کی، فروٹس نکلے یا کھیتی ہوئی، چاول ہوئے. اور ایک زمین وہ ہے کہ جس نے پانی کو لیا اور جمع کیا لیکن روئیدگی نہیں اس میں، جیسے تالاب، ریور، ندی، یہ بارش کے پانی کو لیتا ہے، جمع کرتا ہے اپنے اندر تاکہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، باقی اس میں کچھ نہیں ہوتا، روئیدگی کی شان اس میں نہیں. حضرت نے زمین کی یہ دو قسموں کو بیان کر کے اشارہ کیا کہ میری امت کے علماء کے اندر کچھ تو وہ ہوں گے کہ جو میرے علم کو لے کر اس کے اندر روئیدگی کی شان ہوگی، اتحاد کی شان ہوگی، مسائل کا استنباط کریں گے. اور کچھ وہ ہوں گے جو تالاب کی طرح حدیثوں کو جمع کریں گے اور امت کو دیتے رہیں گے تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب العلم میں آپ اس روایت کو پڑھو گے، اس لیے کہ رب مبلغ و عام انسان میں کبھی کبھی جس کو روایت پہنچائی جاتی ہے وہ اس سننے والے سے زیادہ بلاغت والا، فصاحت والا، فقاہت والا ہوتا ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام عامش رحمت اللہ علیہ کی عیادت کے لیے گئے. امام عامش بیمار تھے، سعی بین الصفا والمروہ کا مسئلہ پوچھ لیا امام عامش نے ابو یوسف کو. ابو یوسف نے مسئلہ بتایا، امام عامش نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہیں. ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلیل؟ تو عامش نے حدیث پڑھی، فرمایا میں اسی حدیث سے اس مسئلے کو نکال رہا ہوں، استنباط کر رہا ہوں. جب حدیث سے مسئلے کا استنباط فرمایا ابو یوسف نے تو امام عامش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انتم الاطباء ونحن العطار، تم لوگ ڈاکٹر ہو اور ہم عطار ہیں. عطار اس زمانے میں دوا بیچنے والوں کو کہتے تھے، عطر بیچنے والے نہیں، دوا بیچنے والے. آج کل فارمیسیس کہہ لو. عامش نے اشارہ کیا کہ تم لوگ طبیب ہو، مطلب یہ ہے
کہ باڈی کو دیکھ کر اندر سے بیماری کو نکال کر پھر دوا دیتے ہو، اور ہم تو صرف دوا جمع کی ہوئی ہے اس کو دیتے رہتے ہیں. تم فقیہ محدث ہو اور ہم صرف محدث ہیں. یہ اشارہ کرنا تھا. تم محدث بھی ہو، فقیہ بھی ہو، اور ہم صرف محدث ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ انہی لوگوں میں سے ہیں جو فقیہ بھی ہے اور محدث بھی ہے. تو بہرحال امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اشکال امام بخاری پر نہیں ہے. اس زمانے کے کچھ لوگ تھے، ان لوگوں کی طرف. واللہ سبحانہ و تعالی. تو بہرحال امام مسلم کا انتقال 261 میں، اور یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے میں آپ کا انتقال ہو گیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھئی تموتون کما تحیون، جیسے زندگی گزرے گی ویسے موت آئے گی. اگر زندگی صحت کے ساتھ رضائے مولا کے ساتھ گزری ہے تو پھر موت بھی ویسے ہی آئے گی، اور اگر زندگی غلط گزری ہے تو پھر اس صورت میں موت بھی ویسی ہی ہوگی. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، ٹھیک بنائیں، ایسی زندگی بنائیں کہ مرتے وقت خود رب کریم کو ہم پر رحم آ جائے. اور ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا پروانہ دے. یہ امام مسلم کے واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ غالباً میں نے سنایا تھا کہ ابو زرع رازی مرض الوفات میں تھے، اور پہلے سے باروب تھے. ابو زرع ایسے باروب تھے کہ امام احمد ابن حنبل جیسا، ابو حاتم رازی جیسا، یہ بڑے بڑے کبار محدثین، عصر کے بعد ابو زرع رازی کی مجلس لگتی تھی حدیث کی، یہ سب کھڑے رہتے تھے. بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت کے سامنے بیٹھ جائیں. اور ابو زرع بھی اتنے باروب تھے کہ کہتے بھی نہیں تھے کہ بیٹھو، کھڑے رہو، بس طالب علم ہو نا. مغرب تک کھڑے رہتے تھے، حالانکہ زمانے کے امام ہیں اور کھڑے کھڑے حدیثیں لکھ رہے ہیں. اور اگر کوئی ابو زرع کو یوں دیکھتا رہتا تو حضرت فرماتے تھے انظروا الی سفل الی الارض، زمین کو دیکھو، مجھے کیا دیکھتے ہو، تمہاری نظر لگ جائے گی مجھے. ناراض ہو جاتے ہیں. جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اسی رعب کی وجہ سے کوئی کلمہ تلقین نہیں کر رہا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں سارے. ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند سے حدیث پڑھنا شروع کیا، اور سند ابھی آدھی پڑھی اور رک گئے، یہ بتانے کے لیے کہ مجھے پوری سند یاد نہیں. دوسرے شاگرد نے سند پڑھی ناقص، ادھوری، اور رک گئے. ابو زرع نے مرض الوفات میں آنکھ کھولی اور اپنی سند سے پڑھی، پوری سند پڑھی پہلے، اور پوری سند کر کے ان معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ. یہ حدیث پڑھی، من مات، جو مرا، وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ. حدیث کا آخری ٹکڑا دخل الجنہ ہے، وہ پڑھنے سے پہلے روح نکل گئی. ہمارے شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر ہم کو ایک نقطہ بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھا اور دخل الجنہ عمل سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں پہنچا دیا، تو عملاً داخل ہو گئے. تو حقیقت یہ ہے کہ جیسے زندگی گزرتی ہے موت ویسے ہی آتی. اور میں بخاری میں آپ کو بتاؤں گا
کہ دین کی خدمت کے لیے طول عمر مانگنا جائز ہے، لمبی عمر کی دعا کرنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی عمر کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے لمبی عمر دے تاکہ میرا جو صحیفہ صادقہ ہے، جو نبی سے حدیث لی ہے، اس کو میں پھیلاؤں، اور میرے والد نے جو باغ وقف کیا ہے اور متولی مجھے بنایا ہے تو اس کا اچھا انتظام کروں۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر نیک کاموں کے لیے کوئی لمبی زندگی کی دعا کرتا ہے تو جائز ہے۔ ہاں، جو زمین پر بوجھ بنا ہوا ہو، کچھ بھی نہیں کرتا بلکہ نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کا زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے جانا بہتر ہے۔ وہ تشریف لے جائیں دنیا سے خوشی سے، ہم دعا کرتے ہیں کہ جلدی تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ، جگہ خالی ہوگی کوئی اور آئے گا تو وہ کچھ کام کرے گا۔ بعض لوگ بوجھ ہوتے ہیں زمین پر، جن سے امت کو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو خیر، میں تو یہ سنا رہا تھا کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کس طرح ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ہم 202 میں آپ کی پیدائش مانتے ہیں یا 204 میں اور 261 میں آپ کی وفات مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 58 ایئرز کی آپ کی عمر ہوئی یا 59 ایئرز کی عمر ہوئی۔ آپ نے زندگی کی اتنی بہاریں دیکھی، اور نیشا پور ہی کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نصیر آباد، حضرت وہاں مدفون ہوئے۔ یہ تو آپ کی زندگی سے متعلق مسائل تھے، امام مسلم کے مختصر حالات تھے۔ اب خود کتاب سے متعلق، آپ کی اس کتاب کا نام المسند الصحیح لمسلم رحمہ اللہ تعالی، مشہور ہو گیا مسلم مسلم مسلم۔ کتاب کا نام مسلم نہیں ہے، مصنف کا نام مسلم ہے، المسند الصحیح لمسلم رحمہ اللہ تعالی۔ آپ نے یہ کتاب 16 سال میں مکمل فرمائی۔ آیا آپ نے اپنی کتاب میں کتنی حدیثیں جمع فرمائی؟ ویسے تو آپ 3 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، 3 لاکھ حدیثیں، اور وہ بھی سند و متن کے ساتھ۔ ہمیں 2-4 حدیثیں یاد نہیں ہوتی۔ ان 3 لاکھ حدیثوں میں سے آپ نے انتخاب فرمایا۔ بعض اکابر کے قول پر، جیسا کہ علامہ عراقی کا کہنا یہ ہے کہ 12,000 ہے، لیکن راجح قول یہ ہے جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی میں نقل فرمایا کہ 8,000 ہے، لیکن یہ تکرار کے ساتھ، بلا تکرار کے 4,000 ہے، یعنی ایک حدیث 2-3 مرتبہ آئی اس لیے 8,000 ہو گئی، ورنہ ویسے 4,000 حدیث ہے۔ آپ نے اپنی کتاب میں صحیح راویوں کی روایتوں کو لانے کی کوشش کی ہے اور شرط رکھی ہے، جیسا کہ آگے مقدمے میں آپ پڑھو گے، خود امام مسلم اس پر وضاحت فرمائیں گے۔ امام مسلم کے پاس کوئی ثلاثی نہیں ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی ثلاثی نہیں ہے۔ میں ثلاثی پر تفصیلی کلام بخاری کے مقدمے میں کروں گا۔ سب سے زیادہ ثلاثیات امام بخاری کے پاس ہے، 22 ثلاثی ہے۔ ثلاثی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب کتاب سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک میں 3 واسطے۔ امام مسلم کے پاس رباعی ہے،
اور 80 ربائی 80 حدیثیں ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. امام مسلم کی کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ آثار صحابہ کو ذکر نہیں کرتے، حدیث مرفوعہ کو ذکر کرتے ہیں، بخلاف امام بخاری آثار صحابہ بھی لاتے ہیں. مسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حدثنا اور اخبرنا میں فرق کریں گے، اس لیے کہ استاذ پڑھتا ہے تو حدثنا اور شاگرد پڑھتا ہے تو اخبرنا. امام بخاری وغیرہ کے وہاں کوئی فرق نہیں. امام مسلم نے فرق کیا، اگر استاذ نے پڑھا ہے تو حدثنا اور شاگرد نے پڑھا ہے تو اخبرنا. مسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر روایت میں کوئی راوی ایسے آ گئے کہ جن کا نام مجہول ہے تو ان کے نام کی وضاحت فرمائیں گے تاکہ کوئی مجہول راوی نہ رہے. یہ سب کے سب مسلم کی خصوصیات ہیں. یہ جو موجودہ نسخہ ہمارے پاس ہے یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں ابو اسحاق ابراہیم ابن سفیان جلودی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے 257 میں امام مسلم سے پڑھا تھا. یہی نسخہ دنیا میں چلا ہے. ساری دنیا کے اندر ابراہیم ابن سفیان جلودی ہی کا نسخہ چلتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں. ویسے تو پڑھنے والے بہت سارے تھے امام مسلم سے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے والوں کی تعداد 90,000 ہے، 90,000. لیکن دنیا میں بخاری سے نسخے چلے 4، جس کی وضاحت وہاں ہوگی. اسی طرح امام مسلم سے پڑھنے والے بھی بے شمار ہیں، لیکن جو نسخہ چلا ہے وہ علامہ جلودی کا چلا. مسلم شریف کی شروحات، مسلم شریف پر بہت ساری شروحات لکھی گئی. ایک تو ہے الدیباج، یہ جو مسلم شریف میں نیچے جو ہے نا الدیباج، یہ امام نووی کی شرح ہے، بہت جامع شرح ہے. المنہاج اس شرح کا نام ہے، امام نووی کی شرح کا نام المنہاج. الدیباج تو علامہ سیوطی کی جو شرح مسلم ہے. تو یہ امام نووی کی شرح ہے، بہت جامع، جو مسلم شریف میں ساتھ میں ہے، اس کا نام منہاج ہے. قاضی ایاز نے ایک شرح لکھی اکمال المعلم، چھپ چکی ہے. تمہارے وہاں کتب خانہ ہی نہیں ہے. مدرسے کی جان کتب خانہ ہوتا ہے، کسی بھی مدرسے میں جان جو ہے وہ کتب خانہ ہے. لائبریری مدرسے کی جان ہوتی ہے، اس لیے کہ کتابیں ہمارا ہتھیار ہے. تو قاضی ایاز کی شرح ہے اکمال المعلم، شرح مسلم. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شرح ہے اکمال و اکمال المعلم، یہ علامہ قرطبی کی شرح ہے 14 جلدوں میں. علامہ سیوطی کی میں نے ابھی بتایا دیباج. ایک علامہ ابی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، علامہ ابی وسطانی بری شین سے، شرح الابی کے نام سے. یہ بڑی زبردست شرح ہے، بڑی زبردست شرح ہے. مجھے اس شرح کی بہت تلاش تھی اور مسلسل میں 3-4 سال تک مکہ شریف اور مدینہ شریف میں تلاش کرتا رہا، سارے کتب خانوں میں دوڑتا رہا. ایک مرتبہ مجھے ایک کتب خانے میں مل گئی. میں نے کتب خانے والے سے کہا کہ مکتبۃ الباز وہاں ایک کتب خانہ، میں نے کہا کہ یہ کتاب، اس نے کہا ثمن غالی، بہت مہنگی ہے، تو نہیں خرید سکے گا، وانت ہندی. مجھے کہنے لگے تو انڈین ہے، تو کیا خریدے گا؟ میں نے کہا میں ضرور خریدوں گا، تو قیمت بول.
اس نے کہا 1200 ریال. میں نے 1200 ریال نکالے دے دی. لاؤ، میں نے کہا کتاب. تو وہ ہنسنے لگے. اس نے کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا تھا کہ تو لے گا بھی یا نہیں لے گا، لیکن تیرے نزدیک کتاب کی قیمت ہے، یہ کتاب 350 کی، باقی پیسے واپس دے دی. تو بہت زبردست شرح ہے. اسی میں کتاب الایمان میں ایک روایت مسلم شریف میں آئے گی، الایمان یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا. ایمان آخری زمانے میں سمیٹ کر مدینہ جائے گا، اس لیے کہ وہیں سے چلا تھا پھر وہاں جائے گا، جیسے سانپ پوری دنیا میں گھوم کر اخیر میں اپنے بل میں چلا جاتا ہے. وہاں علامہ ابی نے اشکال کیا کہ ایمان جیسی عظیم المرتبت نعمت کو اسنیک اور سانپ سے کیوں تشبیہ دی؟ سانپ تو تکلیف پہنچانے والا اور ایمان تو امن دینے والا، تو امن دینے والی چیز کو سانپ سے کیوں تشبیہ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ علامہ ابی نے اس کا جواب دیا کہ حضرت اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ میری امت میں ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ایمان کو ایسا منحوس سمجھیں گے جیسے سانپ کو منحوس سمجھتے ہیں، اور جیسے لوگ سانپ کو پتھر مارتے ہیں اسی طرح ایمان کو بھی پتھر ماریں گے. کبھی زبان سے پتھر، کبھی طریقوں سے پتھر، جیسے آج کا زمانہ ہے کہ لوگ ایمان کو پتھر مار رہے ہیں. یہ شرح علامہ ابی نے فرمائی. تو بہت جامع شرح ہے، اگر کہیں مل جائیں اس شرح کو پڑھنا چاہیے. یہاں تو میں نے مختلف کتب خانے میں دیکھا لیکن یہاں ہے نہیں، مجھے ملی نہیں، لیکن بہرحال بہت جامع شرح ہے. اسی طرح علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ ہے آپ کی اس مسلم کے اوپر ہوگا، نور الدین سندھی رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ، حاشیۃ السندھی کے نام سے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی شرح ہے فتح الملہم، شرح مسلم، بہت جامع شرح ہے. حضرت نے اگلی شروحات کا عرق پیش کیا ہے، لیکن چونکہ حضرت کی زندگی پھر سیاست پر چلی گئی پاکستان بنانے کے لیے، اور ہندوستان پاکستان کے مسائل میں حضرت سیاست میں چلے گئے، جس کے نتیجے میں حضرت کی یہ شرح پوری نہ ہو سکی. آخری زندگی میں حضرت روتے رہے کہ کاش میں اس شرح کو پوری کر لیتا. بہت جامع شرح ہے. پھر مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہنے سے مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے اس کا تکملہ لکھا، جو تکملہ فتح الملہم کے نام سے، اور مکمل ہوئی. لیکن بہرحال علامہ علامہ تھے، علامہ پر حدیث کا غلبہ تھا، اس لیے فتح الملہم میں حدیث کو کھولا ہے، اور مولانا تقی صاحب پر فقہ کا غلبہ ہے، اس لیے فقہی مسائل پر بہت بحث فرمائی. جس پر جو غلبہ ہوتا ہے اسی طرح پر وہ کتاب لکھتا ہے. کسی پر فقہ کا غلبہ، مفتی شفیع صاحب پر فقہ کا غلبہ تھا، معرف القرآن مسائل سے پڑھ دی. مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ پر نکات کا غلبہ تھا، تو وہ معرف القرآن اپنی جو ہے وہ نقطے ہی بیان کرتے چلے گئے. تو جس پر جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے وہ اسی شان سے کتاب لکھتا ہے. حضرت گنگوہی کا درس بھی ہے جو بہت مختصر ہے 2 جلدوں میں، اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی بہت ساری کتابیں مسلم شریف پر لکھ کی گئی. بس 1-2 باتیں مختصر رہ گئی مسلم کے سلسلے میں. ایک بات تو یہ ہے کہ مسلم میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ابواب نہیں لکھے، جیسے اور مصنفین نے ابواب لکھے، امام مسلم نے نہیں لکھے. کیوں نہیں لکھے؟ بعضوں نے کہا کہ کتاب بڑھ جاتی، کتاب موتی ہو جاتی. لیکن بھئی ابواب سے کیا موتی ہو جاتی؟ بعضوں نے کہا کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ اگر ابواب لاتے تو پھر حدیث میں تابع ہونا پڑتا، اور امام مسلم چاہتے تھے کہ جی بھر کر کے حدیثیں لائے، اس لیے ابواب کو ترک کر دیا. لیکن امام مسلم کے ذہن میں ابواب ضرور ہے،
اس لیے کہ آپ کی جو کتاب کی ترتیب چل رہی ہے، تو ایک مسئلے کی ساری روایات لاتے ہیں، پھر دوسرے مسئلے کی. اس کا مطلب ذہن میں ابواب ہے آپ کے، البتہ کتاب میں آپ نے نہیں لکھی. مسلم میں جو ابواب ہے وہ امام مسلم کے نہیں ہے، امام نووی کے. یہ امام نووی کے ابواب ہیں جو حاشیے میں لکھے ہوئے، اور اب جو کتابیں چھپ گئے اس میں بیچ میں آ گئے. تو آنے والی نسل تو یہی سمجھے گی کہ امام مسلم کے. اور چونکہ امام نووی شافعی المسلک تھے، اس لیے ابواب کو بھی شافعیت کے اوپر لکھا ہے، گویا مسلم کو شافعی بنا دیا اور شافعیت کے انداز پر ابواب لکھے. اسی لیے علامہ عثمانی نے فتح الملہم میں لکھا ہے کہ مرد از غیب برو آیت و کار کنت، تم میں سے کوئی پیدا ہو جائے اور دوبارہ مسلم کے ابواب پر لکھے، جس میں انصاف کے ساتھ اور مسلکوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ابواب قائم کرے. یہ علامہ عثمانی کی چاہت تھی. دوسری بات، مسلم شریف جامع ہے یا نہیں؟ جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں آنت فن کی روایتیں آئیں، عقائد، احکام، تفسیر، تاریخ، مناقب، رقاق، آداب اور فتن. عقائد و احکام، تفسیر و تاریخ، مناقب، فتن، آداب و رقاق، جس میں یہ آنت فن کی روایتیں آئیں، جیسے بخاری شریف میں ہے اسی لیے بخاری جامع ہے، ترمذی میں ہے اسی لیے ترمذی جامع ہے. مسلم میں تفسیر بہت مختصر ہے، 7 تو ہے لیکن تفسیر جو ہے نا وہ صرف 4 صفحے ہے. بعضوں نے اس مختصر تفسیر کو دیکھ کر یہ کہا کہ تفسیر کل عدم ہے، اس لیے 7 ہی رہے، اس لیے جامع سے نکال دیا. اور بعضوں نے کہا کہ بھائی نفس تفسیر تو ہے، 4 صفحے تو 4 صفحے، اس لیے جامع میں داخل فرمایا. تو بعض لوگ مسلم کو جامع کہتے ہیں، لیکن راجح بات یہ ہے کہ مسلم جوامع میں داخل نہیں ہے. آپ نے مسلم شریف کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. امام نووی کا جو حاشیہ ہے، جو شروع میں مقدمہ ہے نا، اس میں ساری کتابیں جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے وہ دیکھ لینا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساری کتابوں کا تذکرہ فرمایا ہے. امام مسلم اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کریں گے، لیکن کتاب الایمان سے پہلے آپ نے مقدمہ لکھا اور اس مقدمے میں کچھ اصول حدیث پر گفتگو فرمائی، آپ رجال حدیث پر گفتگو کی. یہ رسالہ جو ہے یہ مسلم میں داخل ہے یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ داخل نہیں ہے، اس لیے کہ اس رسالے کو جب ختم کرتے ہیں تو جیسے ایک کتاب ختم ہوتی ہے اس طرح ختم کر رہے ہیں، وصلی اللہ علی النبی الکریم. اور بعضوں نے کہا مقدمۃ الکتاب بھی کتاب ہوتا ہے، اس اعتبار سے مقدمہ کتاب میں داخل ہے. اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اس کو داخل مانو داخل نہ مانو. بہرحال اصلاً امام مسلم کی کتاب کتاب الایمان سے شروع ہوتی ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. یہ مسلم شریف کے سلسلے میں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں مختصراً میں نے چند باتیں کہہ دی ہیں. باقی اور بھی باتیں کتابوں میں ہیں، اور کچھ باتیں امام نووی نے بھی لکھی ہے شروع میں. میں نے اکثر باتیں آپ کو نقل کر دی ہے. واللہ